یہ ہے علی امین گنڈا پور کی ریاست مدینہ کا ماڈل. شرم آنی چاہیے ویسے ایسی انتظامیہ کو, شرم آنی چاہیے ایسے وزیر اعلیٰ کو. اور یہ واقعات ماضی میں بھی ہوئے ہیں, 5 بھائیوں والا جس طرح انہوں نے بتایا مالا کنڈ میں یہ وقوع ہوا, لیکن یہاں پر معاملہ ہی کچھ ہو رہا ہے. انہیں عوام کی فکر ہی نہیں ہے. ریسکیو 112 والے تقریباً 45 منٹ ہو گئے وہ آئے, لیکن ان کے پاس کوئی ایکوپمنٹ نہیں تھا. تو یہاں پر مقامی لوگوں نے بھی کافی کوشش کی, لیکن اس میں بھی ناکام رہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویئرز. ثانیہ سوات اور ثانیہ منگورا کی سب سے بڑی جو اس وقت تلخ اور بریکنگ نیوز میں آپ کو دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس میں ایک ڈسکے کا خاندان نہیں تھا, بلکہ اس میں 2 خاندان تھے. اس کے علاوہ اس میں علی امین گنڈا پور کی کرپشن میں آپ کو ثبوت کے ساتھ دکھانے لگوں اور سنانے لگوں, وہ ملوث ہے. اگر کے پی انتظامیہ کی جو ریاست مدینہ کے نام پہ آئی ہے, اگر ان کی مالی بد انتظامی, ایڈمنسٹریٹو فیلئر, ان کا بیوروکریٹک انرشیا اور ان کی کرپشن ملوث ہوتی تو یہ 2 خاندان آج اللہ کے حضور نہ پیش ہوتے. اب میں آپ کو سوات میں جو اس واقعے کے عینی شاہد ہیں, عبداللہ شیرین جو رپورٹر ہیں, ان کی میں آپ کو ایک اپنے ساتھ ایک ویڈیو دکھانے لگوں کہ انہوں نے اس واقعے کو کیسے پورٹریٹ کیا. اس کے بعد آپ فیصلہ کریں کہ علی امین گنڈا پور اتنا یہ ڈیزرو کرتا ہے کہ وہ کے پی جیسے صوبے کو, جہاں کی مہمان نوازی پوری دنیا میں مشہور ہے, اس کو لیڈ کر سکے. اب میں آپ کو عبداللہ شیری کے ساتھ جو میری ڈسکشن ہوئی ہے میں آپ کو وہ سناتا ہوں. جی ویئرز, اس وقت ہمارے ساتھ سوات کے سینئر رپورٹر عبداللہ شیری بھائی موجود ہے. یہ ثانیہ منگورا یا دریائے سوات کا جو ثانیہ ہے اس کی کیا حقیقت ہے یہ ہمیں عبداللہ شیری بھائی بتائیں گے. عبداللہ بھائی السلام علیکم, بہت بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا سر. وعلیکم السلام, بہت شکریہ سر. یہ اس طرح ہے کہ یہ کل ایک افسوسناک واقعہ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں اور بہت بڑا ثانیہ ہے. اس طرح ہے کہ دریا سوات میں تو پہلے اتنا پانی نہیں تھا, لیکن آہستہ آہستہ بارشیں شروع ہو گئے اور ایک خواجہ خیرہ کا مقام ہے اور مٹا کا مقام ہے. تو وہاں پر سیلابی ریلا نکل آیا اور یہ آہستہ آہستہ آتے یہ منگورا بائی پاس کے مقام پر, یہاں پر مقامی جو انتظامیہ ہے, اریگیشن ہے یا کوئی اور ہے, انہوں نے ایک پشتا بنایا تھا دریا کو موڑنے کے لیے. بدقسمتی سے وہ جگہ بالکل صاف تھا, وہاں پر پانی نہیں تھا, لیکن وہ پشتا ٹوٹ گیا. ناقص مٹیریل کی وجہ سے چکن بیلنس نہیں ہے, اور یہاں پر چونکہ لوگ اپنے کام کرتے ہیں اور چکن بیلنس نہیں ہے, تو وہ پشتا ٹوٹ گیا اور وہ پانی کا رخ جو ہے نا اس طرف آ گیا. تو ایک بدقسمت فیملی تھی, تقریباً بتایا جاتا ہے کہ 18 کے قریب یہ فیملی تھی. 2 فیملیاں تھی, اس میں مردان سے تعلق رکھنے والی بھی تھی اور ڈسکا سے بھی تعلق رکھنے والی. اچھا 2 فیملیاں تھیں, ایک مردان سے ایک ڈسکا سے. ہاں بالکل. تو وہ پھنس گئے, اس کو بچانے کے لیے ریسکیو 112 کو کال کیا گیا. ریسکیو 112 والے تقریباً 45 منٹ ہو گئے وہ آئے, لیکن ان کے پاس کوئی ایکوپمنٹ نہیں تھا, نہ جالا تھا, نہ کوئی اور اس طرح ریسکیو آپریشن تھا. تو وہ دوبارہ چلے گئے اور وہ اپنے مدد کے تحت لوگوں کو دیکھتے رہے, چیخو پکار کرتے رہے. اچھا, آپ نے 2 باتیں اب کی ہیں. ایک آپ نے کہا پہلے انہوں نے کوئی پل سا بنایا اور وہ بہہ گیا, ناقص مٹیریل لگا. پہلی بات آپ نے یہ کی دریا سوات پہ. یہ علی امین گنڈا پور کے دور میں پل بنا تھا. پل نہیں ہے, پشتا ہے. پشتا جو دریا کو دوسری سائڈ پر اس کا رخ کرتے ہیں نا, پشتا. کیا کہتے ہیں اسے, کیا کہتے ہیں اس کو پشتا کہتے ہیں, پشتا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ علی امین گنڈا پور کی حکومت نے یا کے پی انتظامیہ نے ایک پشتا بنایا جو دریا کا رخ دوسری سائڈ پہ کرتا ہے, وہ ٹوٹ گیا, ایسے ہی ہے؟ بالکل, وہ بلاس ہو گیا تو پانی اس طرف آیا اور وہ ٹوٹ گیا, یعنی ناقص مٹیریل لگا. جی, ناقص مٹیریل, گندا مٹیریل لگا. بالکل ناقص مٹیریل ہے اور اس وجہ سے وہ سارا معاملہ جو ہے پیش آیا. اور دوسری بات آپ کہہ رہے ہیں جب ریسکیو کی ٹیم پہنچی 1122 کی تو ان کے پاس سامان ہی نہیں تھا کہ اس خاندان کو یا ان 2 خاندانوں کو بچایا جائے. بالکل اس طرح ہی ہے, ان کے پاس کوئی ایکوپمنٹ نہیں تھی, وہ دوبارہ چلے گئے. پھر انہوں نے تو 4 بندوں کو ریسکیو کیا, وہ بعد میں پھر آ گئے, لیکن یہ جو سارا فیملی دریا برد ہو گئی, اس میں کئی قیمتی جانیں ضائع ہو گئی. تو اس کا ذمہ دار جو ہے نا لوگ ریسکیو 112 اور
دیگر جو صوبائی حکومت ہے اس پر ڈال رہی ہے کہ نہیں لالا بھائی آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ یہ علی امین گنڈا پور کی یا صوبائی حکومت کی انتہائی ناکامی ہے، ان کی کرپشن ہے کہ پشتا بناتے ہیں جو دریا کا راستہ موڑتا ہے وہ بھی 2 نمبر بنایا، ریسکیو 1122 والے آئے وہ بھی انہوں نے غلط طریقے سے ان کے پاس اکوپمنٹ ہی نہیں تھے، تو یہ تو وہاں کی صوبائی حکومت کی ناکامی نہ ہوئی؟ بالکل اس طرح یہ ہے، اور یہاں پر بہت ساری پوسٹیں ہیں جس میں وہ ریت بجری ڈال کر پتھروں میں اور بناتے جاتے ہیں، تو یہاں پر چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، تو چیک اینڈ بیلنس بھی ہونا چاہیے۔ اور اس طرح کی جو واقعات رونما ہو رہی ہے، اس سے پہلے بھی شاہباغ میں یہ واقعہ پیش آیا، کشتی الٹ گئی اور ساری فیملی جو ہے نا وہ دریا برد ہو گئی۔ اور سنیں 5 بھائی بھی، کوئی 5 رشتہ دار تھے، 5 بھائی تھے غالباً، وہ بھی دریا برد ہوئے تھے 2022 میں۔ بالکل اس طرح ہی ہے، بالکل وہ تو ملاکن ڈویژن کے علاقہ ہے کوہستان میں وہ پیش آیا تھا۔ جی 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 چلیں، ہوا تو یہ کے پی میں تھا نا؟ بالکل اس طرح ہی ہے جی۔ ویورز یہ ہمیں ابھی جو تازہ ترین صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ابھی ریسکیو 112 نے 11 افراد کی جسد خاکی کو نکالا گیا ہے اور 3 افراد ابھی ان کی تلاش ابھی جاری ہے، تو یہ صورتحال ہے۔ اور آج چیف سیکرٹری خیر الطوفان شہاب علی شاہ نے بھی سوات کا دورہ کیا اور مختلف مقامات پر انہوں نے تجاگت بائی پاس اور دیگر کا جائزہ لیا، تو یہاں پر ایک کرش مافیا ہے اور جو دریا سوات کو حکومت ان کو لیز پر دیتے ہیں اور وہ کھدائی کرتے ہیں، دریا کا حلیہ بگاڑتے ہیں، تو یہی وجہ ہے کہ یہ سارا یعنی ایک مافیا ایسا بھی ہے جو درخت بھی آپ کے خیال سے کاٹتا ہے اور دریا کا حلیہ بگاڑ دیتا ہے، کرش مافیوں سے آپ کہتے ہیں؟ کرش مافیا یہ ہے کہ یہ دریا سے پتھر وغیرہ نکالتے ہیں نا، جس میں وہ کھدائی کرتے ہیں، بہت بڑے بڑے کنویں بن جاتے ہیں، جس میں عام دنوں میں بھی حادثات رونما ہوتے ہیں، تو ان کی روک تھام کے لیے بھی لوگوں نے کہا کہ اس کی روک تھام ہونی چاہیے، کرش مافیا کو اس پر پابندی لگانی چاہیے۔ تو ابھی چیف سیکرٹری نے حکم دیا ہے، پتہ نہیں کہ وہ عمل میں آئے گا یا نہیں، اس طرح ہوگا، لیکن یہ افسوسناک واقعہ جو پیش آیا ہے اس میں پاکستان سمیت سوات کے لوگ بھی کافی سوگوار ہے اور کافی غمزدہ ہے کہ ہم نے ان کو نہیں بچایا، حالانکہ ان کو بچانے کے لیے لوگ کوشش کر رہے تھے، لیکن ان کے پاس سامان نہیں تھا مقامی لوگوں کے پاس کہ وہ جائے ان کو بچائے، تو یہاں پر مقامی لوگوں نے بھی کافی کوشش کی لیکن وہ اس میں بھی ناکام رہے۔ ویورز یہ آپ نے عبداللہ شریف بھائی کی رائے سنی کہ پہلے ایک پشتا بنایا، لفظ یہ مجھے سمجھ ہے جو دریا کا رخ موڑتا ہے، وہ ناقص مٹیریل تھا، 2 نمبر مٹیریل تھا۔ دوسرا ریسکیو کی ٹیم آتی ہے ریسکیو کرنے، ریسکیو 1122 والے، ان کے پاس سامان ہی موجود نہیں تھا۔ تیسرا یہاں پہ چیک اینڈ بیلنس ہی نہیں ہے۔ یہ ہے علی امین گنڈا پور کی ریاست مدینہ کا ماڈل۔ شرم آنی چاہیے ویسے ایسی انتظامیہ کو، شرم آنی چاہیے ایسے وزیر اعلیٰ کو، اور یہ واقعات ماضی میں بھی ہوئے ہیں، 5 بھائیوں والا جس طرح انہوں نے بتایا مالاکنڈ میں یہ وقوع ہوا، لیکن یہاں پر معاملہ ہی کچھ ہو رہا ہے، انہیں عوام کی فکر ہی نہیں ہے، انہیں معاملہ ہی اپنا ہے۔ وہ تو سلطان ہے کا مجھے کریکٹر لگتا ہے علی امین گنڈا پور، اس سے زیادہ میں کیا کہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔